کبھی کبھی تاریخ میں ایسے موڑ آتے ہیں جہاں بڑے بڑے عزائم، گہری غداری اور تقدیر آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ تو آج ہم کاریسی اوغلو کی اسی محاذ آرائی کی کہانی میں جھانکیں گے جہاں ہر فیصلہ زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا۔ اس ساری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی سخت اور بے رحم سرحد سے، چنارلی گاؤں۔ سوچیں کہ ایسی جگہ جہاں ہر قدم پر خطرہ ہے اور ہر سایہ دشمن کا گمان دیتا ہے۔ اور یہ کاریسی اوغلو کی زمینیں یہ کوئی عام علاقہ نہیں تھا، یہ تو سمجھیں تنازع کے دہانے پر رکھا ایک اسٹریٹجک انعام تھا جس پر ہر طاقتور حکمران کی نظر تھی، اور اسے پانے کے لیے کوئی بھی کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ اور مقصد وہ بالکل صاف تھا، ہماری اگلی منزل یہی ہے۔ آگے بڑھنے کا جو عزم تھا وہ اتنا پختہ تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ راستہ کتنا خطرناک ہے یا اس کی قیمت کیا ہوگی۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے۔ اصل دشمن سرحد کے اس پار نہیں تھا، بلکہ اپنے ہی لوگوں کے بیچ دوستی کے لباس میں چھپا ہوا تھا۔ اور جب غداری کی پہلی پرت کھلتی ہے نا تو وہ دل دہلا دیتی ہے۔ وہ غدار جو تمہارا بھائی ہے ہمارے دشمن اورہان کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ یہ صرف کوئی سیاسی دھوکہ نہیں تھا، یہ خاندانی غداری تھی، ایک ایسا زخم جو شاید کبھی نہ بھرے۔ اور بات صرف میدان جنگ کی نہیں تھی، یہ لڑائی تو گھر کی چار دیواری کے اندر تک پہنچ چکی تھی، جہاں رشتے تلواروں سے زیادہ گہرے زخم دے رہے تھے۔ ذاتی سطح پر جو دھوکہ دیا جا رہا تھا اس کی گہرائی تو دیکھیں۔ میں ہر روز اس عورت کو دیکھوں گی اور وہ بھی تمہارے ساتھ۔ یہ الفاظ اس گہرے جذباتی درد کو دکھاتے ہیں جو سیاسی تناؤ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور دلوں کو چھلنی کر رہا تھا۔ مطلب گھر کے اندر بھی طاقت کی جنگ کوئی کم نہیں تھی۔ بس اس گھر میں کوئی تمہیں تمہاری جگہ نہیں دے گا، تمہیں اپنی جگہ خود لینی ہوگی۔ یہاں پر پوزیشن دی نہیں جاتی تھی، چھینی جاتی تھی۔ تو یہ سب کچھ ہمیں ایک بہت اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے، آخر فتح کی قیمت کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ خون مانگتی ہے، رشتے مانگتی ہے، یا روح کی قربانی؟ اور اس کا جواب ایک ایسی خوفناک وارننگ کی شکل میں آتا ہے جو رونگٹے کھڑے کر دے۔ جس جگہ تم سرپٹ دوڑے جا رہے ہو وہ فتح نہیں بلکہ تمہاری قبر ہے۔ یہ الفاظ اس مہم کو ایک موت کے سفر کی طرح دکھا رہے تھے جس کی منزل صرف اندھیرا تھا۔ اب اتنی بڑی غداری کے بعد ظاہر ہے انصاف کا مطالبہ تو ہونا ہی تھا۔ ایک وعدہ کیا گیا کہ غدار کو سزا ملے گی، اور یہ سزا ایسی ہوگی جسے سب یاد رکھیں گے۔ اور یہ انصاف بے رحم ہونے والا تھا۔ کوئی رحم نہیں، تمہارا موت کا فرمان لکھا جا چکا ہے اورہان۔ اب یہ لڑائی ذاتی اور جان لیوا ہو چکی تھی اور یہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، دھمکی اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ یہ وادی تمہاری زندگی کا خاتمہ ہوگی، یعنی جس زمین کو فتح کرنے کا خواب دیکھا جا رہا ہے وہی موت کا میدان بننے والی ہے۔ لیکن ان ساری دھمکیوں کے سامنے جواب بھی اتنا ہی مضبوط تھا۔ میری جان اللہ کی امانت ہے، جب وہ فیصلہ کرے گا تبھی میں اسے دوں گا۔ یہ وہ ارادہ ہے جو کسی بھی دباؤ میں ٹوٹنے سے انکار کرتا ہے اور سیدھا تقدیر کو چیلنج کرتا ہے۔ تو آخر میں وہی سوال ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، جب عزت اور عزائم آپس میں ٹکراتے ہیں تو حتمی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے ان عظیم طاقت کے کھیلوں میں ہمیشہ گونجتا رہتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تخت اور تاج کی قیمت اکثر خون سے ادا کی جاتی ہے۔